اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آیت نمبر 73 ہے۔ یا ایہا النبی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جاہد الکفار، کافروں کے ساتھ جہاد کیجئے جو مدینہ منورہ کے ارد گرد ہیں، انہیں اسلام کی طرف دعوت دیجئے، اور اگر تسلیم نہیں کریں تو ان کے ساتھ جہاد کا حکم آیا۔ والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کیجئے۔ کافروں کے ساتھ جہاد وہ تلوار والا جہاد ہے، اور منافقوں کے ساتھ جو جہاد ہے وہ جہاد باللسان ہے، یعنی زبان سے شدت کے ساتھ انہیں سمجھائیے، اور ان کی جو بیماریاں ہیں اور برائیاں ہیں ان برائیوں سے انہیں مطلع کیجئے۔ واغلظ علیہم، اور خوب ان پر سختی کیجئے۔ اب نرمی کا رویہ، اب نرم گوشہ ان کے حوالے سے کسی بھی قسم کا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دلائل سارے سامنے آ چکے ہیں، بات واضح
واضح ہو چکی ہے اور اب انہیں ماننا چاہیے، اور اگر نہیں مانے تو اب ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس دین کو پورے ادیان پر غالب کرنا ہے، اور یہ غلبہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جو سامنے رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹایا جائے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور اگر اسی حالت میں یہ مر گئے، بغیر توبہ کیے مرے اور کفر پر اور نفاق پر ان کی موت آئی تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بڑا ہی بدترین ٹھکانہ ہے جہنم۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، اب یہ ان منافقوں کی کچھ عادات کو ذکر کیا اور اس لیے آپ کو سختی کا حکم دیا جا رہا۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ما قالو، کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی۔ کیا بات؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا ناپاک منصوبہ تیار کیا ان منافقوں نے، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے ایک دیوار کے نیچے آپ بیٹھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ اوپر سے دیوار کو دھکا دیں گے اور گرائیں گے تاکہ خاتمہ ہو جائے، خلاصی ہو جائے۔ اس قسم کی مشاورت، ناپاک مشاورت انہوں نے آپس میں کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یا کسی صحابی مخلص کے کہنے سے آپ کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ یہ اس قسم کی باتیں کر رہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ان سے کہ تم میرے قتل کے منصوبے بنا رہے ہو؟ یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھانے لگے، نہیں 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 جی ہم نے تو ایسے نہیں کہا، ہم نے تو ایسا کوئی مشورہ نہیں کیا، تو قسمیں کھا کر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ یہ کہہ چکے ہیں کفر کے کلمے کو۔ کفر کے کلمے کو مطلب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنانا، آپ کے قتل کی سازش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَكَفَرُوا، اور کفر کر چکے ہیں، بعد اسلامہم، اسلام کے لانے کے بعد۔ اسلام کہاں لائے؟ یعنی ظاہر میں جو اسلام لائے ہیں اس اسلام کے بعد پھر یہ کفر کر چکے ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وَهَمُّوا، اور پکا ارادہ کر چکے، ہم پکے ارادے کو اور پختہ ارادہ کر چکے، بما، اس چیز کا، لم ینالو، جسے یہ پا نہ سکے۔ کس چیز کا ارادہ کیا؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کیا، لیکن اس منصوبے کو کمال تک نہیں پہنچا سکے، اس کو پورا نہیں کر سکے۔ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ، اچھا جی، وما نقموا، کیوں ان کو غصہ آتا ہے؟ کیوں آخر رسول کے در پہ ہیں، قتل کے در پہ ہیں، اور ایمان والوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ وما نقموا، انہیں غصہ نہیں آتا، نہیں غضب ناک ہوتے، الا، مگر اس بات کی وجہ سے، ان اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ تبارک تعالی نے ایمان والوں کو غنی کر دیا، مستغنی کر دیا، اور اسی طرح سے اللہ پاک کے رسول نے بھی ایمان والوں کو بہت کچھ عطا کیا اور غنی کر دیا، من فضلہ، یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہوا۔ اللہ کا غنی کرنا اور رسول کا غنی کرنا، اللہ نے ایمان والوں کو غنی کر دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا غنی کرنے سے مراد یہ ہے، اللہ نے غنی کر دیا ایمان والوں کو، اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کی تمام ضروریات کو پورا کیا، اور اسی طرح سے اللہ نے ہر مشکل میں ایمان والوں کی مدد کی، اور ہر غزوے میں بہت چند نہتوں کو اللہ پاک نے دوسروں پر، کافروں پر غالب فرمایا، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان ایمان والوں کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا۔ تمہارے تعاون سے، تمہاری مدد سے اللہ نے کیا کر دیا؟ غنی کر دیا۔ اس لیے کہ تم ساتھ نہیں، منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ساتھ نہیں دیتے تھے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اہل ایمان کا تم ساتھ نہیں دیتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے فرشتوں سے مدد کروائی، اور اب ان اہل ایمان کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ ہے اللہ کا غنی کرنا۔ اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کیسے؟ اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب، اسباب کے دائرے میں رسول نے بھی اہل ایمان کو غنی کر دیا، کہ جو کچھ اہل ایمان کو ملا ہے یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے یہ اہل ایمان کو ملا۔ گویا کہ یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تہذیب عطا فرمائی، ایسے اخلاق دیے، ایسی ثقافت عطا فرمائی، ایسا رہن سہن عطا فرمایا، ایسا معاشرہ دیا کہ اب تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے،
اب ان مسلمانوں کو تمہاری ضرورت نہیں رہی ہے، کسی بھی جگہ پر اب یہ تمہارے محتاج نہیں ہیں، نہ دینی معاملات میں، نہ دنیاوی معاملات میں، اور نہ ظاہر میں نہ باطن میں، کسی طرح سے اب یہ تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا، اور اللہ کے رسول نے بھی ان کو بہت کچھ سکھا دیا۔ من فضلہ، یہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کے فضل سے ہوا۔ بار بار اس بات کو جا بجا دہرایا جاتا ہے، جہاں اللہ کی نعمتیں آتی ہیں اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ تمہارے نیک اعمال کی بدولت نہیں ہوا، یہ اللہ کے فضل سے۔ یہ اہل ایمان کو متوجہ کیا گیا کہ یہ تمہارے نیک اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب یہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو منصوبہ بنایا، فَإِن يَتُوبُوا، اگر یہ توبہ کر لیتے اس منصوبے سے، جو کفر یا مشاورت انہوں نے باہم کی ہے اور نبی کے قتل کا جو منصوبہ بنایا ہے اور اہل ایمان کو ستانے کا اور تنگ کرنے کا جو انہوں نے آپس میں طے کیا ہوا، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے توبہ کی، اس نفاق سے توبہ کی اور پکے اور سچے مخلص تابعدار اور مسلمان مومن بن گئے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ اعراض کریں گے کس چیز سے؟ توبہ سے۔ يَتَوَلَّوْا، تو پھر کیا ہوگا؟ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، اللہ پاک انہیں بولو عذاب دے گا، سزا دے گا، عذاباً علیماً فی الدنیا، دنیا کے اندر بھی اللہ پاک انہیں عذاب دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ بدنامی پیدا کر دے گا ان کے لیے، رسوائی پیدا کر دے گا، اور ہمیشہ خوف اور پریشانی کے عالم میں رہیں گے۔ والآخرہ، اور آخرت میں تو دائمی عذاب ہے ہی ہے۔ وما لہم فی الارض، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں من ولی، کوئی کام بنانے والا، ولا نصیر، اور نہ مددگار، کوئی ولی اور کوئی مددگار ان کا نہیں ہوگا۔ ولی کہتے ہیں کام بنانے والا، نصیر کہتے ہیں یعنی ولی کہتے ہیں کسی کام کو کرنے والا، اور نصیر کہتے ہیں مشکل میں کام آنے، نہیں سمجھے، دونوں میں الگ الگ فرق ہے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے آپ کے کام آنے والا، نصیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر مصیبت آئی ہے اس کو دور کرنے والا، یعنی تکلیف دہ چیز کو دور کرنے والا نصیر، اور کسی نفع والی چیز کو آپ کے لیے کھینچ کر لانے والا ولی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ کہیں گے ما لہم فی الارض من ولی، ان کا کام بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور ولا نصیر، اور نہ ہی مددگار۔ تو مددگار کا مطلب جب مشکل آئے تو کوئی مدد نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک قسم کے منافق تو یہ ہو گئے کہ جنہوں نے کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے ناپاک عزائم اور منصوبے بنائے، اور اللہ پاک نے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملایا، اور پھر اللہ پاک نے ان کو زجر اور ڈانٹ سنائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، یہ دوسری قسم کے کچھ لوگ تھے۔ اچھا، یہ کیا کرتے تھے؟ وَمِنْهُمْ، اور ان منافقوں میں سے من ایسے بھی ہیں عَاهَدَ اللَّهَ، جنہوں نے وعدہ کیا اللہ سے۔ کیا وعدہ کیا؟ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا اپنے فضل میں سے تو کیا کریں گے؟ لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم خوب صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم اس صدقہ کر کے نیکوکاروں میں سے بن جائیں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور ہم ہو جائیں گے مِنَ الصَّالِحِينَ، کس میں سے؟ نیکوکار۔ پھر فلما آتاہم من فضلہ، فلما جب آتاہم اللہ نے ان کو عطا کیا من فضلہ اپنے فضل میں سے، تو کیا کرنے لگے؟ بخیلو، کیا ہو گئے؟ بولو، بخیل ہو گئے۔ آسان ترجمہ ہے، غور کریں الفاظ پر، بخیلو بھی، اب بخیل بن گئے۔ وتولوا، اور منہ موڑنے لگے، وہم معرضون، اور اس طرح سے کہ وہ اعراض کر رہے تھے۔ فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ نے اس بدعہدی کی وجہ سے اعقبہم ان کے پیچھے لگا دیا، نفاقا منافقت کو ان کے پیچھے اللہ نے لگا دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں ڈال دیا، الی یوم یلقونہ، اور یہ اس وقت تک رہے گا جس دن اللہ سے ملاقات کریں گے۔ کیوں؟ بما اخلف اللہ، اس لیے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اللہ پاک کے ساتھ دھوکہ کیا، ما وعدوہ، جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ قصہ کیا ہوا؟ یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے، بڑے غور طلب بات ہے بھائی، بڑی عبرت ہے اس میں۔ ایک شخص تھے ثعلبہ بن حاطب، وہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں،
ظاہر میں تو مسلمان تھے اور اندر نفاق تھا۔ ظاہر ہے، ظاہر میں جب مسلمان تھے تو ان کو مسلمان ہی شمار کیا جاتا تھا، اور مسجد میں آتے تھے، جماعت میں شریک ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کھلا منافق بھی جماعتوں میں شریک ہوا کرتا تھا۔ تو یہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اتنا مال عطا کرے، اگر مجھے اتنا مال مل گیا نا تو بس میں تو خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں، ہر وقت جہاں آپ چاہیں گے اتنا مال خرچ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صالبہ تم یہ بتاؤ میری زندگی اور میرا اسوہ حسنہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے، لیکن آپ دعا کر دیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ میرے مال کی دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے اتنا مال دے دے، آپ کا کیا جاتا ہے؟ دعا کر دیں۔ آپ نے بہت سمجھایا، اللہ نے جس حال میں رکھا خوش رہو، نہ انہوں نے اصرار کیا، ضد کی اور یہ کہا کہ نہیں میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اگر مجھے مال ملے گا نا میں اتنا اللہ کی راہ میں رکھوں گا، خوب خرچ کروں گا۔ عہد کیا، انہوں نے وعدہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی دی اللہم اعطِ صالبہ مالا من کذا و کذا، اے اللہ صالبہ کو اتنا مال دے دے۔ اچھا یہ روزانہ مسجد میں موجود تھا صالبہ، اب مال آیا جب تو بکریوں کے ریوڑ، اونٹوں کے ریوڑ، بھیڑوں کے ریوڑ، تو وہ بکریاں مدینہ منورہ کے اندر نہیں سما رہی تھیں، تو انہوں نے تھوڑا سا مدینے سے مسجد سے دور کہیں آبادی سے ہٹ کر جگہ لے لی اور وہاں اپنی بکریوں کو چراتے اور سارا دن بھر بکریوں میں رہتے، تو ایک نماز میں پہنچتے تھے۔ صحابہ سے پوچھا آپ نے صالبہ کا کیا ہوا، کہاں ہے، غائب ہے آج کل؟ جی اللہ کے رسول اس کے پاس مال ہو گیا ہے اور یہاں شہر میں ان کی بکریوں کی گنجائش نہیں تھی تو وہ ذرا پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہے۔ اچھا کچھ دن کے بعد مال اور بڑھ گئے، وہ جگہ ناکافی ہو گئی اور پھر اور دور چلے گئے، اب ہفتے آنے لگے، جمعے آنے لگے۔ آپ نے پوچھا صالبہ کہاں گئے؟ کہا اللہ کے رسول صالبہ کے پاس بڑا مال ہو گیا ہے اور اب تو وہ جمعے آتا ہے۔ اچھا پھر کچھ وقت کے بعد یہ ہوا کہ وہ جمعے آنا بھی رخصت ہو گیا، اب سالانہ آمد ہو گئی۔ کچھ ہوتے ہیں نا آج بھی سال میں آتے ہیں، ایک بار مسجد میں آتے ہیں، سمجھے جی؟ تو اب سال میں آنا شروع ہو گیا۔ پھر پوچھا صالبہ کا کیا ہوا؟ صالبہ کا اتنا مال ہو گیا ہے، اب جناب وہ کہاں مسجد میں آئے گا، اب تو وہ دور چلا گیا اور اس کے پاس جو ہے نا جگہ ہی نہیں ہے یہاں شہر میں رہنے کی، تو اپنے مالوں کو، جانوروں کو دور لے گئے۔ اچھا جی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، سال ہو گیا ہے، صالبہ کو مال اللہ نے دیا ہے، بکریاں بھی ہیں، بھیڑیں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اور ان ریوڑوں پر زکوٰۃ آتی ہے باقاعدہ، تو لہٰذا جا کے صالبہ سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ یہ شخص صالبہ کے پاس گئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اور زکوٰۃ کا کہا۔ صالبہ نے پوچھا کیا صرف میرے لیے بھیجا ہے یا اور لوگوں کی طرف بھی بھیجا ہے؟ کہا نہیں اور لوگوں کی طرف بھی بھیجا ہے۔ کہا جاؤ پہلے ان سے لے کے آؤ۔ اچھا جی، وہ شخص جو لینے والے تھے زکوٰۃ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر تھے، وہ باقیوں لوگوں سے بھی زکوٰۃ لے کر آئے، پھر صالبہ کے پاس پہنچے، اب تم دے دو۔ اب صالبہ نے کہا کہ نہیں یہ تو ٹیکس ہے، یہ میں نہیں ادا کروں گا، انکار کر دیا صالبہ نے۔ اچھا وہ شخص واپس آ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ صالبہ نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول صالبہ نے منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد صالبہ خود زکوٰۃ کا مال لے کر حاضر ہوا، خود آپ علیہ السلام کی خدمت نے، آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں پھر آیا مال لے کر، انہوں نے بھی قبول نہیں فرمایا۔ جس سے اللہ کا رسول قبول نہ کرے میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ پھر حضرت عمر کے دور میں آئے مال لے کر، انہوں نے بھی قبول نہیں فرمایا۔ جس سے اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا، ابوبکر صدیق نے قبول نہیں کیا، میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ عمر نے ان سے قبول نہیں کیا۔ تو اسی طرح سے مال کی فراوانی تو رہی لیکن نفاق پر ہی موت آئی، توبہ کی توفیق نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قرآن اسی بات کو بیان کر رہا ہے۔ آج ہماری کیفیت بھی بسا اوقات ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم بھی تمنائیں کرنے لگیں فلاں کو جو مال ملا نا ایسا مجھے بھی مل جائے تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں اتنا خرچ کروں گا۔ یاد رکھیے گا اللہ سے یہ مانگا کرو اے اللہ مجھے اتنا مال عطا فرما جو میرے حق میں خیر اور بہتر ہو۔
اتنا مال مجھے نہ دینا کہ جس مال کی وجہ سے میں تیری ذات سے غافل ہو جاؤں، میں تیری عبادت سے غافل ہو جاؤں، مجھے ایسا مال نہیں چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، وہ تھوڑا سا مال جو آپ کی کفایت کر لیتا ہے، آپ کی گھر کی ضروریات کو پورا کر لیتا ہے، یہ مال زیادہ بہتر ہے اس بڑے بڑے بھاری مال سے جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ کتنی اہم بات ہے۔ تو اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی غریب ہوتا ہے، حالات ناگوار ہوتے ہیں، تو آدمی یا بیماری کی حالت میں آدمی تمنائیں کرتا ہے اس بیماری سے ٹھیک ہوا تو اتنا اتنا صدقہ کروں گا، اگر میرے پاس مال آ گیا تو میں اتنا اتنا، یہ منتیں آج لوگ مانتے ہیں، اور جب وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد منت کو پورا نہیں کرتے۔ یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ اس نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ اگر مجھے اتنا اتنا مال مل گیا تو میں اتنا اتنا خرچ کروں گا۔ تو بھائی ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ کہیں ہمارے ساتھ یہ کیفیات تو نہیں ہیں، سخت گناہ کی بات ہے۔ اب دوبارہ ان آیتوں کا ذرا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور فرمایا بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، ثالبہ، کیا کہنے لگے؟ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا اپنے فضل میں سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم خوب خوب صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم بڑے نیکوکار بنیں گے مال خرچ کر کے۔ پھر فلما آتاہم، جب اللہ نے ان کو عطا کیا من فضلہ، اپنا فضل، بخلوا بہ، تو وہ بخیل بن گئے، وتولوا، اور اطاعت سے اعراض کرنے لگے، خرچ کرنے سے منہ موڑنے لگے، وہم معرضون، اور وہ پہلے سے ہی اعراض کر رہے تھے، یہ جھوٹی باتیں کہتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فاعقبہم، اللہ پاک نے ڈال دیا نفاقن، نفاق کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یا اللہ نے ان کے پیچھے لگا دیا نفاق۔ اب یہ نفاق ان کے ساتھ لازم رہے گا، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ کیوں؟ دو گناہوں کی وجہ سے، بما اخلف اللہ، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، ما وعدوہ، جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی، اور نمبر دو وبما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ پہلے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے اتنا مال ملے گا تو خرچ کروں گا، اندر نیت میں نہیں تھا، یہ صرف زبان سے اس نے کہا تھا کہ اتنا اتنا ملے گا تو خرچ کروں گا، نیت میں کچھ نہیں تھا، نیت میں پہلے سے یہ چور گھسا ہوا تھا کہ نہیں خرچ کرنا ہے۔ یہ بات تو اے نبی آپ سے چھپا لی، الم یعلموا، یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، اللہ جانتا ہے ان کے ظاہر کو بھی اور ان کی پوشیدہ چیزوں کو بھی، سرہم، اللہ ان کے رازوں کو، ونجواہم، ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، باہمی جب سرگشی کرتے ہیں اللہ سب جانتا ہے، وان اللہ علام الغیوب، اور اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک غیب جاننے والا ہے، تو جو دلوں کے اندر حالات ہیں اللہ ان سے آگاہ ہے۔ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب الیم۔ یہ کچھ اور قسم کے منافق بھی ہیں، ایسے آج کے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ پہلے والی قسم بھی پائی جاتی ہے، اس سے پہلے والی قسم بھی پائی جاتی ہے، اہل حق کے خلاف منصوبے بنانا، جیسے نبی کو قتل کرنے کے منصوبے انہوں نے بنائے ہیں، اس طرح سے بھی آج کل کے دور میں ایسے ہیں، اہل حق کو دبانے کی، ان پر سختیاں کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ سمجھے؟ یہ سب منافقت ہے۔ اور اسی طرح سے جو مال اتنا اتنا اللہ دے گا تو خرچ کریں گے، اس قسم کے بھی لوگ ملتے ہیں۔ اور ابھی تیسری قسم کے جو منافق آتے ہیں، ایسے لوگ بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر کم نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کو پاک کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے اندر اس قسم کی باتیں ہیں تو ہمیں دور کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ میں زبانی پہلے بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے منافق تھے کہ جب صحابہ خرچ کرتے تھے نا، اور خوب وافر، صحابہ میں خرچ کرنے کے دو قسم کے لوگ تھے، ایک اللہ نے جن کو خوب مال دیا ہوا تھا، خوب مال دیا ہوا، دل بھی اللہ نے دیا ہوا تھا، خوب لٹاتے تھے، تو ان کو دیکھ کے یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ دیکھو دیکھو یہ فضول خرچیاں کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ فضول خرچیاں کر رہے ہیں۔ اور کچھ صحابہ میں ایسے بیچارے غربا تھے جن کے پاس اللہ نے دل تو بہت بڑا دیا تھا خرچ کرنے کے لیے، لیکن مال نہیں تھا، تو بہت قلیل چیز جو کچھ گھر میں ملتا نا وہ اٹھا کے لے آتے، اے اللہ کے رسول اس کو بھی استعمال کریں۔ کسی کے پاس ایک روٹی ہے، چلو ہم دے دیتے ہیں، ایک درہم ہے، چلو ایک درہم دے دو، ایک دینار ہے، چلو یہی دے دو۔ منافق ان کے بارے میں کہتے ہیں بھائی اس سے کیا بنے گا، اس ایک درہم سے، اس ایک دینار سے، اس ایک روٹی سے، اس ایک کپڑے سے، اس سے کیا بنے گا؟
تو دونوں قسم کے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے. جو وافر خرچ کرتے صحابہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فضول خرچیاں کر رہے ہیں. اور جن بیچاروں کے پاس نہیں ہوتا تھا قلیل خرچ کرتے تو ان کا مذاق اڑاتے. اس سے کیا ہوگا بھائی؟ اس سے کیا پورا کوئی غزوہ اور پورا جو ہے وہ معاذ قائم ہو جائے گا؟ اس سے کیا ہوگا؟ تو بھائی اللہ پاک تو دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے نا کہ آپ نے کس نیت سے مال دیا ہے. وہاں لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے آزمانا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے لاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ تم میں سے زیادہ کون کر کے لاتا ہے. زیادتی کی تو بات ہی نہیں ہے کہ تم میں سے زیادہ کون خرچ کرے گا، نہیں، تم میں سے خوبصورت انداز سے کون خرچ کرے گا. اور وہ تو نیت پر ہے کہ جس کی جتنی بڑی نیت ہے، بلند نیت ہے، مصرف میں مال پہنچا تو یہ اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے. اب دیکھیں آیت ترجمہ دیکھیں. الذین یلمزون، اور فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں منافقوں میں، یلمزون جو تانے دیتے ہیں. یلمزون کا معنی کیا ہے؟ بولو. تانے دیتے ہیں. کن کو؟ المتطوعین، خوب خوب خوش دلی سے خرچ کرنے والوں کو تانے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. من المومنین، اہل ایمان والوں میں سے جو خوب خرچ کرتے ہیں ان کو تانے دیتے ہیں. کس بارے میں؟ فی الصدقات، صدقات کے بارے میں تانے دیتے ہیں کہ یہ ریاکار ہیں، یہ فضول خرچیاں کر رہے ہیں. اور والذین، اور وہ لوگ لا یجدون الا جہدہم، اور وہ صحابہ جو لا یجدون، جو نہیں پاتے خرچ کرنے کے لیے، الا جہدہم، مگر اپنی مشقت کا کمایا ہوا مال لے کر آتے ہیں، تھوڑا سا لے کر آتے ہیں اپنی مشقت کر. فیسخرون منہم، تو یہ منافق یسخرون کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. منہم، ایسے صحابہ کا. ٹھیک ہے جی. ایسے صحابہ کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ضرورت تھی اتنا تھوڑا سا مال لے کے آئے؟ اس سے کیا بنے گا؟ سخر اللہ منہم، اللہ تبارک و تعالی بولو ان سے مذاق کرے گا، اللہ ان سے مذاق اڑائے گا. معنی یہ کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا، یہ معنی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ سخریہ سے، مذاق اڑانے سے اللہ پاک منزہ ہے، مبرہ ہے، پاکیزہ ہے. لیکن یہاں معنی یہ ہوتا ہے اللہ پاک ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا. جو لفظ انہوں نے کیا نا وہی لفظ اللہ نے استعمال، اس کو کہتے ہیں مشاکلتاً یہ لفظ کہا جاتا ہے کبھی کبھی. اچھا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، او لا تستغفر لہم، یا نہ کیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے. استغفار ان کے حق میں نہیں قبول ہوگا، اس لیے کہ ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگ چکی ہے. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے 70 مرتن 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ پاک ان کو نہیں بخشے گا. 70 مرتبہ استغفار کریں گے اللہ ان کو نہیں بخشے گا. اللہ اکبر. 70 سے مراد کثرت ہے، 70 کا عدد مراد نہیں ہے. بے شمار آپ استغفار کریں، کرتے رہیں، دن رات کرتے رہیں، صبح شام کرتے رہیں، تب بھی اللہ پاک نے ان کو نہیں بخشنا. اچھا کیوں نہیں بخشنا؟ کیوں نہیں بخشنا؟ علت، سبب، وجہ. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک تعالیٰ بالکل ہدایت نہیں دیتا الفاسقین، کن کو؟ فاسقوں کو، اطاعت سے نکلنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. ٹھیک ہے جی. یہ تو ان لوگوں کا بیان ہے. آپ کو یاد ہوگا عرض کیا تھا کہ سورہ توبہ کا 10ویں سپارے کا جو نصف ہے نا، یہاں سے لے کر آخر تک یہ احوال ہیں غزوہ تبوک کے. آپ علیہ السلام کی اس نبوت کے زمانے کے تمام غزوات میں سب سے بڑا جو غزوہ ہے، طویل سفر والا غزوہ اور گھٹن اور مشکل غزوہ تھا، وہ غزوہ تبوک تھا.
اور اس کے احوال بیان کیے جس میں منافقوں اور اہل ایمان کے درمیان میں فرق ہو گیا، کون مخلص ہے کون منافق ہے، کھرے کھوٹ کا پتہ چل گیا، کتنا ایمان والوں کو کا ساتھ دیتے ہیں، ایمان والوں کو اللہ نے کس طرح سے نوازا، کتنی مدد فرمائی، یہ سارے کے سارے انکشافات ہوئے۔ تو اب کچھ لوگ اس غزوے میں منافقوں میں سے ایسے بھی تھے جو ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور ساتھ چلتے چلتے جنہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی اللہ نے ان کو بیان کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے، اہل ایمان کے خرچ کو دیکھتے، عثمان کے خرچ کو دیکھتے تو الزام دیتے کہ بھئی یہ تو فضول خرچیاں کر رہا ہے، کوئی غریب صحابہ خرچ کرنے کے لیے لے کے آئیں، قلیل مال لے کے آئیں، اس سے کیا ہوگا، اس قسم کی باتیں۔ اچھا کچھ منافق ایسے بھی تھے جو پیچھے رہ گئے، جو گئے ہی نہیں غزوے میں، اب ان کا بیان آ رہا ہے فرح المخلفون سے۔ بات سمجھے جی؟ ان لوگوں کا بیان آ گیا جو اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے۔ اب دیکھیں فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، فرحہ خوش ہو گئے، فرح کہتے ہیں خوش ہونا، لیکن صرف خوش ہونا نہیں، ساتھ تھوڑا سا اترانا بھی ہوتا ہے، اس خوشی کے ساتھ ذرا سا کیا ہونا ہوتا ہے، اترانا بھی ہوتا ہے، اپنے خوش ہونے پر ناز گمنڈ بھی ہو نا ساتھ۔ فرح المخلفون، اترانے لگ گئے، خوش ہونے لگ گئے، المخلفون پیچھے رہ جانے والے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے اترانے لگ گئے کہ ہم نے اچھا کیا ہم نہیں گئے، بمقعدہم اپنی جگہوں پر بیٹھتے ہوئے اترانے لگ گئے کہ ہم نہیں گئے رسول کے ساتھ، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر کیا کرنے لگے، اترانے لگے، وکرہو اور ناپسند کرنے لگے، ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کو لے کر اور اپنی جانوں کو لے کر، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ان کو نکلنا ناپسند تھا۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، ایک ہے خود نہ جانا اور دوسرا بدماشی یہ کہ دوسروں کو بھی روکنا۔ وقالوا اور کہنے لگے لا تنفروا مت نکلو فی الحر، گرمی میں، سیزن تھا گرمی کا، موسم تھا شدید گرمی کا، تبوک کھجوریں ادھر مکمل تیار کھڑی ہیں، اور 2-4-6 دن ہفتہ اگر کھجوروں کو نہیں اتاریں گے تو پھل خراب ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ آزمائش کے پورے مدینہ منورہ کی جو معاشی استحکام تھا وہ کھجوروں سے حاصل ہوتا تھا، اور وہ پھل بالکل تیار ہے۔ اب اگر غزوہ تبوک میں نکل گئے پتہ نہیں کتنے دن لگتے ہیں، کیا ہوتا ہے، پیچھے پھل ضائع ہو جائے گا۔ دوسرا موسم بڑی شدت کا ہے، گرمی بڑی تیز ہے، کیسا اتنا دن میں چلیں گے، کیسا سفر کریں گے۔ وقالو اور کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو کس میں، بولو، گرمی میں، حر کہتے ہیں گرمی کو۔ قل اے نبی ان کو جواب دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ۔ آج اس دنیا کی گرمی سے بچ کر تم نے جہنم کی گرمی کمائی ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں نکلے اخلاص کے ساتھ، وہ دنیا کی گرمی کے اندر مصیبت زدہ اور پریشان زدہ تو ہوئے لیکن آخرت کی گرمی سے بچ گئے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے جہنم کی گرمی سے زیادہ ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ کیا کرتے، سمجھ رکھتے کہ دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں، یہ تکلیف عارضی ہے، اور اس تکلیف پر ملنے والا اجر دائمی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ایک کام تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، خود بھی پیچھے رہے اور دوسروں کو بھی پیچھے رہنے کی تلقین کرنے لگ گئے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور عجیب بات، پیچھے رہ کر نا پھر کیا کرنے لگے، اترانے لگے، خوش ہونے لگے، ہنسنے لگے۔ دیکھا نا ہم نے کیسا بہانہ کیا ہے، بہانے کیے سب نے، ہم نے کیسا بہانہ کیا، اور ہم بہانہ کر کے کیا رہ گئے، پیچھے رہ گئے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ان سے کہیے ہنسو فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑا سا ہنس لو دنیا میں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تم بڑے رو گے، تمہارے رونے کا وقت آئے گا۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ تمہیں بدلہ ملے گا جو تم نے انہوں نے اعمال کیے، ان اعمال کا بدلہ ان کو ملے گا۔ آج ہنسنا ہے، کل یہ روئیں گے، قیامت میں یہ روئیں گے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا،
اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے ہی اطلاع کر دی گئی، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر آپ کو واپس لوٹایا اس غزوے سے صحیح سلامتی کے ساتھ، اگر آپ واپس آ گئے، یہ پہلے سے خبر نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ صحیح سلامتی سے واپس آ جائیں گے ہیں، تو اس لیے کہا یہ تو یقینی ہے، اللہ کا فیصلہ پہلے سے طے ہے کہ آپ نے اس غزوے میں سلامتی سے واپس آ جانا ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، اور اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی ہے، لیکن پہلے سے اطلاع دی کہ اگر اللہ نے آپ کو لوٹایا اس غزوے سے واپس الی طائفۃ منہم، ان میں سے کسی جماعت کی طرف، جب آپ واپس مدینہ میں پہنچیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ فاستأذنوک للخروج، دوڑتے ہوئے آئیں گے، آپ سے اجازت مانگیں گے کہ حضرت آج کے بعد کوئی جہاد کا موقع آیا نا، ہمیں ضرور یاد کیجیے گا، ہمیں ضرور یاد کیجیے گا، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ بات سمجھے؟ یہ ہر بار یہی کرتے تھے، اس وقت جاتے نہیں تھے، یا جاتے تھے پروپیگنڈے کرتے تھے، جہاں زیادہ خدشہ ہوتا تھا کہ یہاں سامنے کی بہت بڑی تعداد ہے کافروں کی، وہاں پیچھے ہو جاتے تھے، اور جہاں کچھ خیال ہوتا تھا کہ نہیں کچھ ہمارا بھی پلہ بھاری رہے گا مسلمانوں کا، تو وہاں ساتھ ساتھ چلتے تھے، جہاں غنیمت ملنے کے جناب کیا چانس ہوتے تھے وہاں ساتھ ہو جاتے تھے، جہاں کچھ نہیں ملتا تھا وہاں پیچھے ہو جاتے تھے۔ تو کیا کہا؟ فاستأذنوک للخروج، یہ آئیں گے اور آپ سے اجازت مانگیں گے، للخروج، کس کی؟ نکلنے کی اجازت، کہ آج کے بعد اگر کوئی موقع آیا نا تو ہمیں بھی بتائیے گا۔ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، آج کے بعد کوئی موقع آیا نا کوئی خدمت کا تو ہمیں بھی بتائیے گا، ہم بھی آپ کے ساتھ خدمت کریں گے، تیار ہیں بھائی۔ فقل، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، لن تخرجوا معی ابدا، ہرگز تم میرے ساتھ اب نہیں جاؤ گے، کبھی بھی نہیں جاؤ گے، اور نہ ہم تمہیں لے کے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا۔ نمبر 2، ولم تقاتلوا معی عدوا، ولم تقاتلوا، اور نہ تم قتال کر سکو گے، ولن تقاتلوا، اور ہرگز تم نہیں قتال کر پاؤ گے میرے ساتھ مل کر، عدوًا، دشمنوں سے، نہ تو تمہیں نکلنے کی اجازت اور نہ تم ہمارے ساتھ مل کر دشمنوں کے ساتھ لڑو گے، اس کی بھی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود، اس لیے کہ تم راضی رہے بالقعود، پیچھے رہنے پر، اول مرۃ، پہلی مرتبہ جب رسول نے سب کو اعلان کر دیا تھا کہ سارے نکلو، تم کیوں نہیں نکلے ہو؟ فقعدوا مع الخالفین، لہذا آج پھر بیٹھ جاؤ، فقعدوا، بیٹھ جاؤ، الخالفین، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ بات سمجھی؟ لہٰذا جب غزوے سے واپسی ہوگی تو اس قسم کے منافق آپ کے پاس آئیں گے اور دعوے کریں گے کہ حضرت اس مرتبہ تو میرا اصل میں بڑا عذر تھا، یہ عذر ہو گیا تھا، میں بیمار تھا، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، جھوٹے اعذار پیش کریں گے، اور یوں کہیں گے کہ آئندہ کے بعد اگر آج کے بعد کوئی باری آئی نا کسی غزوے میں تو مجھے بتائیے گا، پھر دیکھنا میں کیسے لڑتا ہوں۔ تو کہا نہیں، اب ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ تو زندگی کے معاملات ہیں، اگر مر جائیں تو ان کے ساتھ کیا کریں؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، وَلَا تُصَلِّ، اور مت نماز جنازہ پڑھیے گا، عَلَىٰ أَحَدٍ، ان میں سے کسی ایک پر، مِّنْهُمْ مَاتَ، جو ان میں سے مر گیا، ابداً، کبھی بھی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہیں آپ کھڑے رہیے گا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر۔ ارے بات سمجھے جی؟ ہاں، اس لیے کہ نفاق ہے، سراسر کھلا نفاق ہے، ان کی جنازہ بھی آپ نے نہیں پڑھنی، اور ان کی قبر پر استغفار کے لیے بھی آپ نے نہیں کھڑے ہونا ہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، رسول کا انکار کیا ہے، وماتوا وہم فاسقون، اور مرے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ فاسقون کافر کے معنی میں ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ اچھا، اب سوال یہ آیا کہ اچھا یہ کافر ہیں، یہ غزووں سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، جاتے ہیں تو بدماشیاں کرتے ہیں، پھر اللہ نے ان کو دنیا میں مال بھی دیا ہوا ہے، اولاد بھی دی ہوئی ہے، آج جیسے مسلمان، کمزور عقیدے والا مسلمان کسی کافر کو دیکھتا ہے، کسی نافرمان کو دیکھتا ہے، مال کی فراوانی، تو مرعوب ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کو اللہ نے اتنا دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا ہوا ہے، میرے لیے اللہ کا انصاف کہاں ہے، اس قسم کی بیہودہ باتیں کرنے لگتا ہے۔ تسلی دی ہے، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، اور اے نبی آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں ڈالیں، دنیا کی فراوانی، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، یہ سب آپ کو پریشان نہ کریں۔ انما یرید اللہ، یہ اللہ پاک چاہتا ہے، ان یعذبہم، اللہ ان کو سزا دے، فی الحیات، فی الدنیا، دنیا کے اندر، وتزہق انفسہم وہم کارہون، وہم کافرون، اور جب ان کی روحیں نکلے، تزہق
نکلیں انفسہم ان کی روحیں وہم کافرون اس حالت میں نکلیں کہ وہ کفر پر ہوں. یہ اللہ پاک ان کو دنیا کے اندر دے رہا ہے، آخرت میں ان کا کچھ نہیں ہے، آپ غمگین نہ ہوں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ. ہاں جی، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور اگر کوئی صورت اترتی ہے، اور جس صورت سے مراد کوئی آیت، کوئی صورت، کوئی حکم آتا ہے، کیا اس حکم میں بات آتی ہے؟ ان آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ اخلاص کے ساتھ. یہ ظاہر میں ایمان تو لائے تھے، اخلاص کے ساتھ اللہ پر ایمان لاؤ. نمبر 2 وجاہدوا اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، مع رسول ہی اللہ کے رسول کے ساتھ. استأذنک اولو الطول منہم، تو جب یہ صورت آتی ہے اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کے رسول کے ساتھ نکلو، تو استأذن کا آپ سے اجازت طلب کر لیتا ہے اولو الطول منہم، ان میں سے صاحب طاقت. اولو الطول طاقت والے لوگ، یعنی جو لڑنے کی استطاعت رکھتے ہیں، نکلنے کی استطاعت رکھتے ہیں، زاد راہ جن کے پاس موجود ہے، سفر کا سارا سامان جن کے پاس موجود ہے، وہ آپ سے اجازت لیتے ہیں پیچھے رہنے کی. وقالو اور کہتے ہیں ذرنا نکن مع القاعدین، ہمیں بھی چھوڑ دیجئے، نکن ہم ہو جائیں مع القاعدین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، ہم نہیں جا سکتے، اصل میں ہمارا یہ عذر ہے، ہمارے گھر میں یہ مسائل ہیں، ہمارے یہاں یہ پریشانی ہے، یہ تکلیفیں ہیں. اس قسم کے جھوٹے اعذار کرتے ہیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، رضو وہ خوش ہو رہے، رضو بولو خوش ہو رہے، راضی ہو رہے، بأن یکونوا کہ وہ ہو جائیں مع الخوالف پردہ نشینیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. مرد کا کام ہوتا ہے میدان میں نکلنا، مرد کا کام ہے باہر نکلنا، اور عورت کا کام ہے کیا؟ گھر میں رہنا. یہ بھی سبق ہے بھائی، عورت کا کام ہے گھر میں رہنا، وہ بغیر شدید مجبوری کے نہ نکلے. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. لیکن الرسول ہاں مگر رسول، سبحان اللہ، والذین آمنوا اور رسول کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم وہ جہاد کر رہے اپنے مالوں کو لے کر اور اپنی جانوں کو لے کر اللہ کی راہ میں کود پڑتے ہیں. واولئک لہم الخیرات ایسوں کے لیے ہیں ساری خوبیاں. واولئک هم المفلحون اور یہی ہیں فلاح پانے والے. اعد اللہ لہم اللہ نے تیار کر لیا ان کے لیے جنات ایسی جنتیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم اور یہ ہے بڑی کامیابی. ٹھیک ہے جی، یہ ہے فوز عظیم. خیرات اس کی تفصیل میں پچھلے سبق میں کر چکا ہوں. وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم. اب قصہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ جب جانے لگے تو پھر اس قسم کے کچھ اعراب، کچھ دیہاتی آئے اور انہوں نے آ کے آزار پیش کیے. کس قسم کے آزار پیش کیے دیکھیں. وجاء المعذرون اور بہانے ہیلے بہانے کرنے والے آئے، من الاعراب معذر عذر کرنے والے لیکن جھوٹے عذر بنانے والے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے پہلی قسم کے لوگ، لیؤذن لہم تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے، لیؤذن تاکہ ان کو رخصت مل جائے، رخصت لینے کے لیے آئے آپ کے پاس. وقعدا اور بیٹھ چکے الذین کذبوا اللہ ورسولہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ گئے، یعنی کافروں کے ساتھ. بات سمجھے؟ یعنی کوئی عذر انہوں نے یہ پہلی قسم کے منافق ہیں جنہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، بس آ کے بیٹھ گئے، نہیں جانا میں. سیصیب الذین کفروا منہم اللہ تبارک تعالیٰ سیصیب الذین کفروا پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذاب علیم کیا چیز پہنچے گی؟ دردناک عذاب انہیں آئے گا. اب دوسری قسم کے پیچھے رہنے والے کچھ مخلصین بھی تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن
صورتحال یہ تھی کہ وہ کمزور تھے، کچھ بیمار تھے اور واقعتاً بیمار تھے اور واقعتاً کمزور تھے، بڑھاپا ہے اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے، بیماری ہے اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے، یا اسی طرح سے راستے میں جانے کا کوئی خرچ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، طویل سفر ہے، کیسے جائیں گے، اسباب نہیں ہے، تو کہا لیس علی الضعفاء، وہ ڈر گئے اے اللہ ہمارا کیا ہوگا، کہ تو سخت وعید آئی ہے کہ جو نہیں نکلے اس غزوے میں ان کے ساتھ دردناک عذاب ہوگا، تو یہ صحابہ جب ڈر گئے تو فرمایا لیس علی الضعفاء، کوئی حرج نہیں ہے کمزوروں پر، ضعفاء پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر، ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر، علی الذین وہ لوگ لا یجدون جو نہیں پاتے، ما ينفقون جو مال اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کر سکیں، یعنی زاد راہ جن کے پاس نہیں ہے، ایسے تین قسم کے طبقوں پر لیس حرجن کوئی حرج نہیں ہے، حرج تو سمجھتے ہو نا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے اذا نصحوا للہ، جب یہ اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، ورسولہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی کیا ہوں، مخلص ہوں، بات سمجھے جی، تو یہ مخلص ہے اور ساتھ ساتھ اس کا عذر بھی قابل قبول ہے، اور کیا ہے کہ یہ بوڑھا ہے نہیں جا سکتا ہے، یا یہ کہ اس کے پاس جانے کا سامان نہیں ہے، یا یہ کہ مریض ہے، ما علی المحسنین من سبیل، فرمایا ایسے محسنوں اور مخلصوں پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ ان کو بخش دے گا اور وہ مہربان ہے، بات سمجھ میں آ گئی جی۔ تو یہ دوسری قسم کے کون لوگ ہوئے، مخلصین صحابہ، کہ جو نہیں جا سکے کس وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا زاد راہ جن کے پاس نہیں تھا، خرچ کرنے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ تیسری قسم کے لوگ یہ بھی اسی طرح کے دوسری قسم کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ولا کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں، جان کے اعتبار سے بھی تیار ہوں، جا سکتا ہوں، جی طاقتور ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، بالکل آپ کے سامنے آ کے پیش کر دیا اپنے آپ کو، اے اللہ کے رسول میری جان حاضر ہے، مال نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے میرے پاس، باقی میں حاضر ہوں، آپ مجھے کسی کے ساتھ بٹھا دیں، میں جانے کو تیار ہوں۔ لیکن وہاں صورتحال ویسے تھا کہ ایک اونٹ پر 3 4 سوار ہو رہے تھے، 30,000 کا مجمع ہے صحابہ کا، سمجھے، تو وہاں جو ہے وہ کیا ہے، ایک اونٹ پر 10 جو ہے وہ 1000 اونٹ حضرت عثمان لے کے آئے تھے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ طویل سفر ہے، تو اس میں 30,000 افراد کا مجمع ہے، تو اتنی وافر سواریاں نہیں تھی، تو 2 3 4 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار تھے، اس طرح سے باری باری سوار ہوتے تھے۔ تو اب کیا ہوا، کچھ لوگ ایسے آئے اللہ کے رسول ہم تو تیار ہیں، لیکن آپ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی میرے پاس تو سواری ہے نہیں، جو تھی میں نے دے دی، تقسیم کر دیا، اب مزید ان کے ساتھ کسی اور کو میں نہیں جوڑ سکتا ہوں۔ تو جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوئے تو رو رہے تھے کہ ہائے افسوس ہم کیوں نہیں شریک ہو سکے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، سواری نہیں ہے، ہم شریک نہیں ہو سکے۔ تو فرمایا ایسوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اللہ ان سے بھی ناراض نہیں ہے۔ دیکھو ولا علی الذین، تیسری قوم، تیسرے مخلصین، ولا اور نہیں ہے حرج علی الذین ان لوگوں پر، اذا ما اتوکا جب وہ آئے آپ کے پاس، اتوکا آپ کی خدمت میں آئے، کیوں آئے، اور آ کر کہنے لگے لتحملہم، اس لیے آئے تاکہ آپ ان کو سوار کر دے، تحملہ کا معنی کیا ہے، تاکہ آپ ان کو سوار کر دیں، اس لیے آئے تھے، اونٹ مانگا آپ سے، قلتا اے نبی آپ نے ان سے کہا تھا لا اجد میں نہیں پا رہا ما احملکم علیہ ایسی جانور ایسی سواری جس پر میں آپ کو سوار کروں، میرے پاس ہے نہیں، تولو وہ وہاں سے واپس ہوئے، واعینہم تفیض اور ان کی آنکھیں بہہ رہی تھی، من الدمع آنسوؤں سے، حزنن غم کی وجہ سے، کیوں کیا غم تھا، اللہ یجدو کہ ہے آج نہیں پا رہے ما وہ سامان اور مال ينفقون جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لہذا ایسوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام ظلم تو نہیں کر رہا نا، ہاں انما السبیل گناہ ہے علی الذین ان لوگوں پر یستأذنونک جو آپ سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگ رہے، وہم اغنیاء اور وہ ہیں کیا، دولت مند، مالدار، اصحاب قوت، طاقت بھی ہے، جانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور سواریاں بھی موجود ہیں، پیسہ بھی موجود ہے، رضو وہ راضی ہوئے، خوش ہوئے، بین یکونوا مع الخوالف
برقع نشینوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، گھر کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ نہیں جانتے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، نبی کی رفاقت کو ترک کرنا، نبی کا ساتھ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد یعتذرون الیکم اذا رجعتم، اب بات یہ آئی کہ جب آپ واپس آئیں گے تو پھر کیا کیا ہوگا، وہ پہلے سے اطلاع دی گئی۔ یعتذرون، معذرت کرنے لگے، الیکم، آپ کے سامنے، اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹو گے اے مسلمانوں سب کے سب، الیہم، ان کی طرف، مدینہ میں تم جب واپس آؤ گے تو معذرت کریں گے۔ قل، کہہ دیجئے، لا تعتذروا، معذرت بولو نہ کرو، نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم بولو، ہم شاباش، ہم بھروسہ نہیں کریں گے تمہارا، نہیں کرتے تمہارے پر بھروسہ۔ لن نؤمن بکم نہیں ہے، با آتا ہے نا تو پھر مانا ہوتا ہے ایمان لانا، یہ با نہیں ہے، لام آیا نا، لن نؤمن لکم، ہم نہیں بھروسہ کرتے تمہاری باتوں کا، جھوٹ بولتے ہو تم، تمہارا اعتبار نہیں کر سکتے ہم۔ کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تمہاری خبریں، تمہارے حالات اللہ نے سنا دیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال بتلائے گا، اور اللہ کا رسول بھی تمہارے اعمال لوگوں کے سامنے واضح کرے گا، تمہاری کارگزاریاں اور تمہاری یہ بدماشیاں سامنے آئیں گی ان قریب۔ ثم تردون، اور پھر تم لٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، اس رب کی طرف جو ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے۔ باطن اور ظاہر، اللہ کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے، باطن بھی ظاہر ہے، ظاہر بھی ظاہر ہے۔ فینبئکم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کا جو تم کیا کرتے ہو، تم نے جو پیچھے اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہے اور جھوٹ بول کے تم نے معذرتیں کی ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اس کے بعد سیحلفون باللہ لکم، سیحلفون باللہ، ان قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لکم، تمہارے لیے، اذا انقلبتم، جب تم واپس، اذا انقلبتم الیہم، جب تم ان کی طرف واپس لوٹو گے تو کیا کریں گے؟ یہ قسمیں کھائیں گے۔ کیوں قسمیں کھائیں گے؟ لتعرضوا عنہم، اس لیے تاکہ تم ان سے اعراض کرو اور ملامت نہ کرو۔ قسمیں کھا کر اپنے جھوٹ کو پکا کریں گے کہ ہمارے آزار تھے بھائی اس لیے ہم نہیں گئے، اور یہ قسمیں اس لیے کھائیں گے تاکہ تم ان کی ملامت کو چھوڑ دو، ان پر ملامت نہ کرو۔ لتعرضوا عنہم کا معنی کیا ہے؟ تاکہ تم ان سے کیا کر لو؟ اعراض کر لو، تعرض تاکہ تم نہ کرو، روگردانی کر لو۔ چلو ٹھیک ہے، فاعرضوا عنہم، اگر وہ یہی چاہتے ہیں تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، یہ آئیں گے تو فتنہ کریں گے، تو آپ کیا کریں؟ درگزر کر دیں، چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہیں سمجھے بات؟ جو منافق آتا گیا واپسی پر، جی میرا یہ عذر تھا، ٹھیک ہے، پہلے جس نے عذر پیش کیا، جی میرا یہ عذر ہے، ٹھیک ہے، جو آیا اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جو منافق، او کچھ مخلص ایسے تھے اور جناب وہ بھی پیچھے رہ گئے، مخلصین کچھ نکلنے کی استطاعت تھی لیکن نہیں نکل پائے۔ اللہ پاک نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کو فوری قبول نہیں کیا۔ نہیں، تمہیں کوئی رخصت نہیں، تم کیوں پیچھے رہے ہو؟ تم مخلص ہو، نہیں سمجھے؟ وہ آگے آئے گا، مخلصوں کو ڈانٹ پڑتی ہے پھر، بات سمجھ سمجھے؟ تو ظاہر سی بات ہے، ایک جو ہے وہ بیٹا باپ کے ساتھ نہیں چل رہا، فلاں بھی تو نہیں گیا، بیٹا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ابا فلاں بھی تو نہیں گیا تھا آپ کے ساتھ، بھائی وہ نہیں گیا تھا تو اس کا نہ جانا کوئی جرم ہے نہیں ہے، تو کیوں نہیں گیا ہے؟ تو سخت ڈانٹ آئی مخلصوں کو، آگے آ رہا ہے، دیکھو فرمایا کہ اگر یہ اعراض کرنے کی خاطر قسمیں کھاتے ہیں کہ تاکہ آپ ان کو ملامت نہ کریں تو فاعرضوا عنہم، آپ کیا کریں؟ ان سے اعراض کر لیں۔ انہم رجسن، یہ کیا ہیں؟ ناپاک اور پلید ہیں۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے ان کا جو یہ کماتے تھے۔ یحلفون لکم، اور یہ قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے، کیوں کھائیں گے؟ لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے کیا ہو جائیں؟ بولو،
راضی ہو جائیں، آپ ان سے خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ خوش ہو جائیں. اے مسلمانوں تم خوش ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر تم راضی ہو جاتے ہو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ پاک ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا. اب منافقوں کی دو قسمیں تھیں، ایک شہر کے منافق مدینہ منورہ کے اندر جو لوگ تھے، اور ایک قرب جوار کے علاقے میں دیہاتوں سے آنے والے منافق تھے، اور وہ اس آڑ میں اور تاڑ میں رہتے تھے کہ کہیں سے پتہ چلے کہ مسلمانوں کو غنیمت ملی ہے تو ہم ساتھ مل جائیں گے، اگر کہیں مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے تو ہم ادھر ہو جائیں گے، کافروں کا پلہ بھاری ہے تو ادھر ہو جائیں گے. ان کا یہ حال تھا. الاعراب اشد کفرن، اور فرمایا کچھ دیہاتی قسم کے لوگ اشد کفرن، کفر میں بڑے سخت ہیں اور نفاق میں بڑے سخت ہیں. واجدروا اللہ یعلموا، اور اس لیے سخت ہیں، یہ سمجھایا یہ شہر والوں کو سبق ہے. بھائی شہر والوں کو سبق ہے کہ دیہات سے جو آئے ہوئے منافق ہیں اور وہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ایمان میں مخلص نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ ان کا عمل برا ہے اور وہ بدترین کفر رکھنے والے ہیں، نبی کی بدترین مخالفت کرنے والے ہیں، لیکن تم شہر والوں کو سمجھنا چاہیے تمہارے پاس اللہ کا رسول ہے. تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ نہیں سمجھا؟ ان کا تو پھر کسی نہ کسی درجے میں عذر ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے، ہمیں کسی نے سکھایا نہیں ہے، نبی کی صحبت میں آنے سے رہے وہ روزانہ آ نہیں پاتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کو دین کا ماحول ملا ہوا ہے، سیکھنے کا ماحول ملا ہوا ہے، پھر بھی اگر وہ نہیں سیکھتے، یہ سخت گناہ کی بات ہے، یہ سخت پکڑے جائیں گے. دیہاتی آباد میں رہنے والے لوگ جن کے پاس علماء نہیں ہے، سہولیات نہیں ہے سیکھنے کی، شہر میں آنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ تو قیامت کے دن کچھ عذر کر سکیں گے. ہم کیا عذر کریں گے؟ آپ کیا عذر کرو گے؟ جن کے پاس سارے اسباب موجود ہیں، سکھانے کے سیکھنے کے سارے اسباب موجود ہیں، پھر کیوں نہیں سیکھا؟ اس لیے فرمایا الاعراب اشد کفرن، ہاں دیہاتی لوگ اشد کفرن، وہ سخت ترین کفر رکھتے ہیں اور سخت ترین نفاق رکھتے ہیں. وہ اجدر، اور اجدر کا معنی وہ حق رکھتے ہیں اس بات کا. اللہ یعلم، اس لیے کہ اللہ کی حدود کو نہیں جانتے. وہ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی، جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ان قوانین کی حدود کو وہ نہیں سمجھتے، تو ان کا کفر تو سمجھ میں آتا ہے، ان کا نفاق تو سمجھ میں آتا ہے. تمہیں کیا ہوا؟ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمتیں والا ہے. ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. ہاں بعض آراب اور بعض بدو ایسے بھی ہیں، من یتخذ، جو پکڑ لیتے ہیں، ما وہ چیز، ينفق مغرمن، جو غنیمت کے طور پر خرچ کیا جاتا ہے، ويتربص بكم الدوائر. نہیں سمجھے؟ ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرمن، کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کی بات انہیں آتی ہے نا کہ بھائی خرچ کرو، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو تاوان ہے، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو جرمانہ ہے، ہم نہیں دیں گے. یہ کیا بات کہ ہم جانیں بھی پیش کریں اور ساتھ ساتھ مال بھی پیش کریں؟ تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ من الاعراب، کچھ دیہاتی ایسے ہیں، من یتخذ ما ينفق، جس کو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کو تاوان کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مغرم سمجھتے ہیں، تاوان کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور نمبر 2 وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے اوپر مصیبتوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تباہی ملے. سن لو علیہم دائرۃ السوء، مصیبتیں گردش کر کے انہی کی طرف آئیں گی. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ومن الاعراب من یؤمن، اور سمجھو اعراب میں سے، دیہاتیوں میں سے، من ایسے بھی ہے، یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر. اب یہ وہ صحیح العقیدہ دیہاتی لوگ. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ، وَيَتَّخِذُ، اور وہ ٹھہراتے ہیں، ما اس مال کو، ينفق جو خرچ کرتے ہیں، اس کو قربات کا، اللہ کے یہاں قرابت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. کس لیے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بولو، ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے. وصلوات الرسول، اور کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کریں گے. صلوات کا معنی کیا ہے؟ رسول کی دعا.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مال لے کے آتا تو آپ دعا دیا کرتے تھے. اس طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے پاس کوئی آدمی مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے لیے لے کر آئے تو اسے دعائیں دینی چاہیے. الا انہا قربۃ لہم، خبردار خوب سمجھ لو، انہا قربۃ لہم، ان کے لیے یقیناً قربت ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. والسابقون الاولون، سبحان اللہ. اب وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد کرنے میں اور آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے میں ہر جگہ پیش رہتے ہیں، آگے آگے رہتے ہیں، ان کا بیان، ان کے لیے خوشخبریاں. والسابقون، اور سبقت کرنے والے صحابہ کرام، الاولون، پہل کرنے والے ہیں، اسلام میں پہل کرنے والے. السابقون، اسلام میں کیا کرنے والے؟ بولو، پہل کرنے والے. الاولون، اور سب سے پہل کرنے والے ہر اعتبار سے، چاہے وہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں. والذین اتبعوہم، اور وہ اہل ایمان جنہوں نے ان کی اتباع کی. کن کی اتباع کی؟ صحابہ کرام کی اتباع کی، انصار و مہاجرین کی اتباع کی، بے احسان اخلاص کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے سب سے اللہ راضی ہے اور یہ سب اللہ سے راضی ہے. دیکھو، صحابہ کی اتباع معیار حق ہے، صحابہ کی زندگی میں حق ہے کہ جو ان صحابہ کی اتباع کرنے والا ہے ان سب سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. اچھا جی، کچھ ایسے بھی تھے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، ارد گرد کے منافق، گرد و نواح کے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور بعض آپ کے ارد گرد وہ منافق تھے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ منورہ کے اندر بھی کچھ ایسے ہیں. مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو نفاق پر بڑے جمے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں. لَا تَعْلَمُهُمْ، آپ ان کو نہیں جانتے. باوجود یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حد درجے کی فراست رکھنے والے تھے، سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے، لیکن فرمایا اے نبی، اتنی باریک بینی کے ساتھ آ کر نفاق کرتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے. نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ہم ان کو دو عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر ان کو لوٹایا جائے گا بڑے عذاب کی طرف. دو عذاب دیں گے، ایک نفاق کی سزا اور دوسرا نفاق کے اندر کمال نفاق، چھپ کر نفاق کرنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس یہاں پھر آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید